سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ پہلا سوال جو اس بحث سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ آپ کے افکار پہ لوگ یہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ رسول کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے، تو اب رسول کی نسبت سے اگر ہمیں کوئی بات پہنچی ہے اور وہ بات بظاہر دین کے جو باقی سورسز ہیں ان سے پہنچی ہے، ان سے مختلف ہے، تو اب ہم رسول کی بات کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیوں نہیں کریں گے؟ گویا حدیث کی روشنی میں قرآن کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ یہ بھی تو اطاعت ہی کا ایک تقاضا ہے۔ یہ اطاعت کا تقاضا نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ حماقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن دیا ہے، تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ خود قرآن کی کیا حیثیت ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے، دین سے متعلق کوئی اختلافی چیز سامنے آ جائے، تو میری آیات فیصلہ کن ہوں گی۔ چنانچہ دیکھیے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہدایت کے اس پورے سلسلے کو بیان کیا ہے، وہاں خاص طور پر یہ بات کہی ہے کہ جب ہم کتاب نازل کرتے ہیں پیغمبروں کے ساتھ، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کس لیے نازل کرتے ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے موجود ہوں، اور آپ فرمائیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو جو آدمی چون و چرا کرے وہ ایمان پر کیسے رہ سکتا ہے؟ لیکن اب جو بات بیان کی جائے گی وہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ہم کو نہیں کہی، وہ سننے والوں نے سنی ہے، انہوں نے پہنچا دی ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے کے ہاتھ میں آئی ہے، دوسرے سے تیسرے کے ہاتھ میں آئی ہے، اس میں الفاظ بھی بعض اوقات بدل گئے ہیں، موقع بھی بعض اوقات ختم ہو گیا ہے، سیاق و سباق بھی اس طرح سے بیان نہیں ہوا۔ اس بات کو یہ حیثیت نہیں دی جا سکتی، اس کو خود قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا، یعنی ترتیب الٹ دی جائے گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو مقدم حیثیت آپ کی ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب مقدم حیثیت آپ کے دیے ہوئے قرآن اور آپ کی پیش کی ہوئی سنت کی ہے۔ یعنی اب جو چیز بھی لوگ بیان کریں گے وہ آپ کے دیے ہوئے قرآن اور آپ کی دی ہوئی سنت کی روشنی میں دیکھی جائے گی، اس لیے کہ وہ چیز آپ نے براہ راست ہمیں دی ہے، وہ چیز صحابہ کے اجماع سے منتقل ہوئی ہے، اس کو مسلمانوں کے علم میں ریکارڈ رکھا ہے، اور یہ چیزیں مختلف افراد کی روایتیں ہیں۔ یعنی میں نے ایک کتاب لکھی، وہ کتاب لکھ کے آپ کو دی، یہ پہلا کام ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے جس کے تحت ہم قرآن کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے سینے سے لگاتے ہیں۔ آپ کی اطاعت ہے جب ہم سنت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو گئی ہے، یہ آپ کی دی ہوئی براہ راست بات نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی دی ہوئی بات کی روشنی میں اس کو سمجھا جائے، جو براہ راست ہمیں آپ سے ملی ہے، آپ ہی سے سمجھ رہے ہیں، لیکن کس روشنی میں؟ آپ تو نہیں سمجھا رہے نا اس وقت، جو آپ سے مستند ترین طریقے سے ملا ہے، جس کو آپ نے خدا کی کتاب کہہ کے دیا ہے، جس کو آپ نے اپنی سنت کہہ کے جاری کیا ہے، اس کو سامنے رکھیں گے، اور لوگوں کی باتیں جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ اس کی روشنی میں سمجھیں گے۔ یہ اصول ہے۔ ٹھیک۔ اچھا صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی باتیں، تو ہمارا جو اس معاملے میں روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کو محض لوگوں کی باتیں نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو لوگوں نے سنی وہ اصل میں وہ وہی ہے جو غیر مطلوع ہے۔ ایک وہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہے، تو اب محض یوں نہیں ہے کہ لوگوں نے ایک بات بیان کر دی، بلکہ اس طریقے سے قرآن محفوظ کیا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری باتوں کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام کیا اور ہم تک پہنچائی، تو دونوں کی حیثیت وہی ہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، یعنی آپ نے قرآن دیا، کیسے دیا؟ آپ نے قرآن پڑھ کے سنایا، تمام صحابہ نے اس کو سنا، بار بار اس کی تلاوت کی گئی، جو لکھنے والے تھے انہوں نے لکھا، جو یاد کرنے والے تھے انہوں نے یاد کیا، اس کے بعد صحابہ کے اجماع سے وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا، آج تک اسی طرح منتقل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو یہ مسلمان امت نسلاً بعد نسلاً تاریخ کی روشنی میں اس کو آگے منتقل کر رہی ہے۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے
اسی طرح سے آپ نے سنت جاری کی، یعنی یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج و عمرہ ہے، یہ اس کے مناسک ہیں، یہ قربانی ہے، اسی طرح سے طہارت کے آداب ہیں، ایسے ہی معاشرت کے آداب ہیں، یہ سب سنت ہے، یہ آپ نے جاری فرمائی، اور یہ تمام صحابہ نے دین کی حیثیت سے اختیار کر لی، دین کی حیثیت سے جب انہوں نے اختیار کر لی تو یہ مسلمان امت میں جاری ہو گئی، یعنی نمازیں پڑھی جانے لگیں، روزے رکھے جانے لگے، حج ہونے لگا، عمرہ جاری ہو گیا۔ جب یہ سب جاری ہو گیا تو نسلاً بعد نسلاً مسلمانوں کا علم اور عمل اس کو منتقل کر رہا ہے، اور یہ سب مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ منتقل اس طریقے سے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت حضور نے فرمائی ہے، اس کو لوگوں کو دیا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں ان کی نہ کوئی آپ نے حفاظت فرمائی، نہ اشاعت فرمائی، نہ کبھی لوگوں کو پابند کیا کہ یہ ضرور بیان کرو، نہیں، کسی نے آپ سے سوال پوچھا، جواب دے دیا، کسی نے آپ کو کوئی کام کرتے دیکھا، اس نے اپنے ذوق سے اس کو بیان کر دیا۔ اور اس میں تو جلیل القدر صحابہ جو ہیں، مثلا سب سے بڑے آدمی تو اس امت کے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، انہوں نے تو 30-40 باتوں کے سوا بیان ہی کوئی بات نہیں کی۔ اگر یہ سب باتیں ایسی حیثیت رکھتی تھیں تو پھر سب سے بڑھ کر تو بدر و غار کے ساتھی کو بیان کرنی چاہیے تھی، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ بہرحال لوگوں نے بیان کر دی ہیں اس لیے سر آنکھوں پر تحقیق کریں گے، جانیں گے، لیکن ان کی حکومت قرآن اور سنت پر قائم نہیں ہوگی، قرآن اور سنت کی حکومت ان پر قائم ہوگی، اور اصل میں قرآن اور سنت کی حکومت ان پر قائم ہوگی تو یہ رسول اللہ کی حکومت ہے جو راوی پر قائم کی گئی، بیان کرنے والے کی۔ اچھا ہم صاحب اسی ضمن میں دو باتیں، جب آپ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند نہیں کیا لوگوں کو، اور قرآن اور سنت ایک الگ حیثیت میں جاری فرمایا، اور یہ لوگوں نے اپنے طور پہ انیشیٹو لے کے باتیں بیان کی، تو دو مثالیں اس ضمن میں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ نے خطبہ حجۃ الوداع پہ کہا کہ جو یہاں پر موجود ہیں جو وہ غائبین تک، شاہد غائب تک پہنچا دیں، تو یہاں پر تو ایک طریقے سے ذمہ داری دی جا رہی ہے پہنچانے کی۔ اور دوسرا ایک اور موقع کہتے ہیں خیبر کے موقع پہ، ایک روایت ہے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ایک وقت آئے گا لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، اور ان کو جب کوئی میری بات پیش کی جائے گی تو کہیں گے ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو انہیں بتا دو کہ جس طریقے سے قرآن ہے اسی طریقے سے میری یہ ہدایات بھی ہے۔ دونوں باتوں کا اپنا اپنا محل ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے کے لیے تشریف لے گئے، بہت اہم موقع تھا، آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس موقع پر آپ نے وصیت کی نوعیت کی بعض باتیں کہیں، تو ظاہر ہے کہ جب جیسے حضرت یعقوب کی وصیت قرآن میں نقل ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کی وصیت قرآن میں نقل ہوئی ہے، یہ وصیت کے موقع پر کوئی نیا دین نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ باتوں کے بارے میں ہدایت کی جاتی ہے کہ جو کچھ میں بیان کرتا رہا ہوں اس کو سنبھالو، اس کو قائم رکھو، اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرو۔ تو یہ نصیحت اور وصیت کی وہ باتیں تھیں جو آخری خطبے میں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے بیان کی، چند باتیں تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہر آدمی تو وہاں موجود نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی میں نے یہ نصیحت وصیت تمہیں کر دی ہے، دوسروں کو بتا دینا چاہتے، یہ بالکل اور چیز ہے۔ اور یہ کہ آپ تشریف لے گئے، آپ نے جا کے کوئی بات پوچھی، آپ کو کسی سوال کا جواب دیا، آپ نے کوئی بات دیکھی، اس کا سیاق کیا تھا، سباق کیا تھا، کس موقع کی بات تھی، اجتہاد تھا، اطلاق تھا، کچھ بھی معلوم نہیں، آپ نے بیان کر دیا۔ تو یہ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ موقع ہے کہ جس موقع پر جیسے حضرت یعقوب کی وصیت قرآن نے نقل کی ہے، پڑھ لیں اس وصیت کو، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کو بھی جن لوگوں نے مرتب کرنے کی کوشش کی ہے اس خطبے کو، کوئی 50-52 کے قریب کلمات ہیں، کوئی نئی بات دکھا دیں ان میں دین کی، نہیں، وصیت کی، تاکید کی باتیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو ضرور بتاؤ۔ تو یہ تو مختلف مواقع پر ایسا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے بعض موقعوں پر آپ نے کوئی پیغام لوگوں کو دیا اور یا کہ کہا کہ فلاں علاقے میں میرا یہ پیغام پہنچا دو، اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جائے گی۔ لیکن ہر آدمی جو بات سنتا ہے بیان کر دیتا ہے، ہر آدمی جو بات دیکھتا ہے بیان کر دیتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ کہ بیان کرنے والے یہ فرق نہیں کر رہے کہ اس میں کہاں دین بیان ہو رہا ہے، کہاں عرب کی کوئی روایت بیان ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ طبی نسخے لوگوں نے بیان کر دی، عام نوعیت کی ہدایات جو زندگی کے بارے میں دی گئی۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ یہ بات بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کے وقت دیا بجھا کے سویا کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی دین کی بات ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تحقیق کریں گے نا اس بات کی، تحقیق کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی وہ تم خیمے میں جب رات کو سوتے ہو تو بعض اوقات چوہا آ کے کہیں
آپ کے چراغ کی بتی اپنے منہ میں لے لیتا ہے، آگ لگا دیتا ہے۔ تو دنیاوی احتیاط کی تدبیریں، طبی قسم کی معلومات جو عربوں میں تھیں، یہ سب چیزیں جو ہیں لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سوانح، آپ کے اسوہ حسنہ کو جاننے کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ان کی کوئی برتری قرآن و سنت پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے تحت رکھ کے ان کو دیکھا جائے گا۔ جس کو قرآن و سنت قبول کریں گے بس وہی بات قابل قبول ہوگی، اگر نہیں ہے تو اس کو راوی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو چیز ہمیں یقین کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور جب ہم راوی کی بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اصل میں راوی کی بات کو، بیان کرنے والے کی بات کو رسول اللہ کے ذریعے سے دیکھتے ہیں۔ خیبر کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع کی آپ سب روایات کو جمع کریں، اس میں بات ہی بالکل اور کہی گئی ہے۔ یعنی حضور نے جنگ کے موقع کے اوپر، ظاہر ہے کہ لوگ جاتے ہیں، گھروں میں بھی گھستے ہیں، اسی طریقے سے بعض چیزیں بھی لوگ لے لیتے ہیں، تو کچھ ہدایات دی تھیں، ان سے متعلق آپ نے فرمایا کہ کہیں کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ جو ہدایات میں نے اس وقت دی ہیں یہ ہدایات تو کوئی قابل اتباع نہیں ہے، بس قرآن کو دیکھ لیں گے ہم اصولی طور پر۔ یہ بات فرمائی گئی، اس کا ایک موقع ہے، ایک محل ہے۔ یہی بات ہے جس کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ روایات کا یہ پورا ذخیرہ بہت تقاضا کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تقاضا کرتا ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی ذہانتیں ان کو پہلے سمجھیں، کیونکہ بات کا موقع کیا ہے، محل کیا ہے، کیا چیز ہے، کس وقت کہی گئی ہے، کس زمن میں کہی گئی ہے۔ آپ اس کے ایک حصے کو الگ کر دیں، اس سے کچھ اور بات ہو جائے گی۔ میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کی آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاکیزہ ہی چھوتے ہیں، اس کو عنوان بنا لیا ہے کہ آپ کو قرآن مجید وضو کر کے چھونا ہے۔ اللہ نے اس میں یہ بات بیان کی ہے، یا غسل کر کے چھونا ہے۔ آپ اس کو قرآن کے اندر رکھ کر دیکھیے کیا بات بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن جب آسمان سے آتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا یہ کوئی کسی جن یا کسی شیطان کی در اندازی میں نہیں جا سکتا۔ یہ اس طرح آتا ہے، لوح محفوظ سے آتا ہے، پاکیزہ فرشتے لے کے آتے ہیں، کوئی جن کوئی شیطان اس میں در اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ آیت ہے، اس کا وضو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ آدھا جملہ آدھا ٹکڑا بیان کر دے گا اور پھر اس کے بعد یہ خیال کرے گا کہ یہ حضور کی بات ہے۔ یہ ذخیرہ بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دین کے مجموعی نظم میں، قرآن مجید کی روشنی میں، سنت کے فریم میں رکھ کے دیکھا جائے۔ جب یہ وہاں دیکھا جائے گا تو اس کی بات سمجھ میں آئے گی، نہیں دیکھا جائے گا تو ایسے تضادات پیدا ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہوں گے اور یہ روایتیں کچھ کہہ رہی ہوں گی۔ اچھا اصل ہم دیکھتے ہیں ہماری امت میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں مکمل دین بیان ہو گیا ہے، اب اس کے بعد چونکہ رسول اللہ ہمارے سامنے موجود بھی نہیں ہے اور یہ لوگوں نے ان کی نسبت سے باتیں بتائی ہیں، تو اب ہم ان کے ذریعے نہ دین کو سنیں گے نہ ان باتوں پہ کوئی توجہ دیں گے، لہٰذا حدیث سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کوٹ بھی کرتے ہیں رسول اللہ کی ہدایت کو کہ آپ نے خود منع کیا تھا کہ میری نسبت سے باتیں نہ رکھو۔ تو یہ رویہ پھر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بالکل غلط رویہ ہے۔ یہ دیکھیے، ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، انتہاؤں پر چلے جاتے ہیں۔ اصل دین کہاں ہے؟ قرآن اور سنت میں۔ بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر سنت کہاں سے لیں گے، اس لیے کہ ان کو عام طور پر یہ بتایا گیا کہ سنت حدیث میں بیان ہوتی ہے۔ میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ سنت حدیث میں ہرگز بیان نہیں ہوتی، ہے ہی نہیں سرے سے۔ سنت مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے، اور اس کا کلمی یا علمی ریکارڈ کیا ہے؟ ہماری فقہ، ہمارے علماء کی کتابیں۔ یعنی اس کا ریکارڈ حدیث نہیں ہے، اس کا ریکارڈ فقہاء کی کتابیں ہیں، اس کا ریکارڈ علماء کی کتابیں ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ یہ میری کتاب میزان ہے، میں نے اس دور میں لکھی ہے، 2007 میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اس میں میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین ہم کو ملا ہے وہ بیان کیا ہے۔ اس میں سنت کی بھی پوری فہرست مرتب کر کے لکھی ہے، لیکن یہ کتاب حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ریکارڈ ہوتا کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ بات، یعنی منتقل کیسے ہوا ہے؟ قرآن اور سنت دونوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے، سارے مسلمان منتقل کر رہے ہیں، ہر مدرسہ منتقل کر رہا ہے، ہر گفتگو منتقل کر رہی ہے، ہر عمل منتقل کر رہا ہے۔ یعنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں۔ اندازہ کیجئے نا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے
2 رمضان میں رمضان کے روزوں کی ابتدا کر دی، بس اس کے بعد ہر سال آپ نے روزے رکھے اور یہ مسلمانوں تک منتقل ہوا۔ حج بھی ایسے ہی، ابھی آپ جائیے، کچھ نہ پڑھیے، چلے جائیے وہاں پہ جا کے عمرہ حج کرنے کا فیصلہ کر لیجئے، لوگ کر رہے ہوں گے ان کے پیچھے چلتے چلے جائیے، آپ ٹھیک حج کر لیں۔ یعنی اب بھی وہ مسلمانوں کے اجماع و تواتر سے منتقل ہو رہا ہے۔ تو یہ منتقل ہوا، لیکن یہ آدمی پوچھ سکتا ہے کہ جی یہ صدیوں کا ریکارڈ ہے نا، تو یہ کہاں ہے پھر؟ یعنی پڑھیں گے تو کہاں پائیں گے اس کو؟ دیکھنا ہو تو امت کے اجماع اور تواتر میں دیکھیے، پڑھنا ہو تو کہاں پڑھیں گے؟ فقہائی کتابوں میں پڑھیے۔ وہ اصل میں اس کو مرتب کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ وہ قرآن اور سنت کو بیان نہیں کرتی۔ قرآن اور سنت کی صورت میں جو دین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس پر عمل کی کوئی تصویر کسی نے دیکھی وہ بیان کر دیتی ہے، اس سے متعلق کوئی سوال کسی نے کیا اس کا جواب بیان کر دیتی ہے، اس سے متعلق کوئی اشکال پیدا ہوا، لوگوں میں زیر بحث آیا، حضور کے پاس گئے، آپ نے اپنا فیصلہ دیا، وہ بیان کر دیتی ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتی ہے، آپ کی دنیوی باتیں بیان کرتی ہے، آپ کے گھر کے معاملات بیان کرتی ہے، آپ کی جنگیں بیان کرتی ہے۔ یعنی وہ اصل میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تاریخی ریکارڈ۔ تو چیزوں کو ٹھیک رکھیے، قرآن کی صورت میں ہے، سنت ہمارے فقہا اور علماء نے اپنی تصنیفات میں ثبت کی ہے، اور اصلاً قرآن اور سنت دونوں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں۔ اور حدیث کیا ہے؟ یہ نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، یہ اصل میں ان دونوں سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کی سیرت ہے، آپ کے سوانے ہیں، آپ کے زندگی کے حالات ہیں، اور دین، یہ دین یعنی جو قرآن و سنت میں ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے حضور نے کیا طریقے اختیار کیے اس کا بیان ہے۔ تو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیں گے تو وہ سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں کہ قرآن اور سنت سے ہم نے دین لے لیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے سوانے، آپ کے اجتہادات، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ علم کے سب سے بڑے ماخذ سے محروم ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ کام تو کسی بڑے عالم کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے، کجا یہ کہ پیغمبر کے بارے میں اور خدا کے آخری پیغمبر کے بارے میں کریں۔ کسی بڑے اسکالر اور عالم کا پتہ چل جائے کہ اس نے قرآن و سنت سے متعلق کوئی کام کیا ہے، تو لوگ سفر کر کے پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، اس کی کتابیں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی اور آپ کی سیرت و سوانے کی تاریخ ہمیں ملے اور ہم اس کو نظر انداز کر دیں؟ نہیں، ہم زندگی لگا کے اس کو سمجھیں گے، جانیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس میں ہے کیا؟ اس میں نہ قرآن ہے نہ سنت ہے، دونوں چیزیں نہیں۔ آخری مختصر سا جواب کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری نسبت سے باتیں نہ لکھو، تو پھر لوگوں نے کیوں لکھی اور کیوں ہم یعنی یہ مختلف موقعوں پر، یعنی یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو آپ نے اس سے روک دیا۔ ایک چیز جائز ہے، مباح ہے، یعنی میں آپ کو کیسے روک سکتا ہوں کہ آپ میری مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی بات سنیں تو آپ بیان نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی وقت التباس کا اندیشہ ہو تو وقتی طور پر روکا بھی جائے گا، پھر اجازت بھی دے دی گئی۔ تو اس لیے پوری بات سمجھنی چاہیے۔ روکا گیا تو اس کا ایک خاص موقع تھا، اجازت دی گئی تو دینی ہی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی باتیں ہی لوگ بیان نہ کریں؟ یہ تو دنیا بات میں پوچھے گی جا کے، صحابہ کرام جب نکلے ہوں گے تو میں آپ کو اگر اطلاع ملے کہ صحابی کوئی آ گیا ہے تو ہم نہیں جائیں گے آپ کی باتیں سننے کے لیے؟ ان سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ نہیں، ان باتوں کی جگہ کیا ہے، بس یہ ہے وہ مسئلہ جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت ایک دوسرے کے ساتھ طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ ان کو صحیح جگہ پہ رکھ دیجئے تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔